الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عام طور پر لوگ جن کے دل میں ایمان ہے وہ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زنا میں مبتلا ہے یا تو وہ شراب پی رہا ہے یا تو غصے میں ہو جاتے ہیں یا تو افسوس میں پڑ جاتے ہیں یا ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ اس وقت اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں پہ بھیڑ بنا کے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر تمام عبادت کر رہے ہیں۔ زنا اور شراب پینا یہ سب تو بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک انسان کو اسلام سے باہر لے جائے۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان عبادت کا کوئی بھی جز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ جو علماء ربانی ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو صحیح توحید سکھاتے ہیں اور اسی کو وہ سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید لکھی، اس کو پڑھایا اور سمجھایا اپنے طلاب کو۔ وہ اس کتاب کو بار بار دہراتے اور سمجھاتے۔ ایک دن ان میں سے ایک طالب نے ان سے کہا، یا شیخ، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ اور پڑھائیں، ان چیزوں کے بارے میں جو تاریخ سے متعلق ہوں، قصوں سے متعلق ہوں۔ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے دن شیخ آئے اور اپنے طلاب کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تھوڑا پریشان لگ رہے تھے۔ ان کے طلاب نے ان سے پوچھا، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ایک شخص ہمارے بغل کے گاؤں میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا ہے اور اسے یہ ڈر تھا کہ جنات اسے پریشان کریں گے، تو اس نے کیا کیا کہ گھر کی چوکھٹ پر ایک مرغہ ذبح کیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ جنات کو خوش کر سکے، لیکن پھر بھی میں نے کسی کو وہاں پر بھیجا ہے تاکہ وہ مجھے پوری حقیقت بتا سکے۔ جو طلاب تھے وہ اس کہانی کو سن کر پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے بس اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے، اور وہ خاموش رہے۔ اگلے دن شیخ ان سے پھر ملے اور کہا کہ مجھے اس کیس کے بارے میں کچھ اور زیادہ معلومات ملی ہے، اصل میں سچائی دوسری ہے جو مجھے بتایا گیا تھا۔ اس آدمی نے جنات کو خوش کرنے کے لیے مرغہ نہیں ذبح کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ یہ سنتے ہی جتنے اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک دم غصے میں آ گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ اس آدمی کو خوب برا بھلا کہنے لگے۔ ان طلاب نے کہا کہ اس آدمی کو ضرور سے سزا دی جائے اور اچھے سے اس کی نصیحت کی جائے۔ اس کی وجہ سے کلاس میں بہت زیادہ گہما گہمی ہو گئی۔ اس وقت شیخ نے ان سے کہا، کیا عجیب ہے تمہارا حال، جب کوئی شخص ایک کبیرہ گناہ میں پڑتا ہے، حالانکہ یہ گناہ اسے اسلام سے باہر نہیں لے جاتا، تم اس چیز کا بہت سخت انداز سے انکار کرتے ہو۔ لیکن جب اسی شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایک مرغے کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کر کے، اس وقت تم نے ایسا انکار نہیں کیا۔ جو طلاب تھے وہ ایک دم گونگے ہو گئے۔ شیخ نے ان میں سے ایک سے کہا، اٹھو اور جا کے کتاب التوحید لاؤ، ہم اس کتاب کو پھر سے شروع سے پڑھیں گے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، جنت اس شخص کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو شرک کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بھلے ہی وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو یا صدقہ دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو میں جو اہم معلومات ہے وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔